کتاب اصناف نظم و نثر، مصنف ڈاکٹر علی محمد خان اور اشفاق احمد ورک، آواز آصف محمود آصف، پیشکش خزینہ ادب۔ اصناف نظم، ادب، لٹریچر کیا ہے؟ دنیا بھر کے ادیبوں اور ناقدوں نے اس لفظ کی حدود مقرر اور اس لفظ کا مفہوم متعین کرنے کے سلسلے میں بے شمار کاوشیں کی ہیں۔ اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ اپنے خیالات و احساسات اور افکار کے باسلیقہ اظہار کا نام ادب ہے۔ جس طرح کائنات میں انسانوں کو دو بڑی قسموں مرد اور عورت میں تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح دنیا بھر کا ادب بھی بالعموم دو حصوں میں منقسم ہے، نظم اور نثر۔ نظم کو کلام موزوں کہا جاتا ہے، یعنی اس میں استعمال ہونے والے الفاظ و محاورات یا تراکیب و اصطلاحات موزوں طریقے سے کسی خاص سانچے یا آہنگ میں ڈھلے ڈھلائے ہوتے ہیں، جبکہ نثر میں بھی الفاظ معنویت کے حامل تو ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی خاص وزن، آہنگ یا بحر کے پابند نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کے موتیوں کو خاص ترتیب اور نمونے کی لڑیوں میں پرونے کا نام شاعری، اور موتیوں کو کسی مخصوص سانچے یا موزونیت یا پابندی کے بغیر صفحہ کرتاس پر سجانے کا نام نثر ہے۔ لیکن واضح رہے کہ موزونیت محض الفاظ اور اوزان کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مفہوم اور فکر و خیال کے بیان کا بھی ایک خاص سلیقہ و قرینہ موجود ہوتا ہے۔ فرانس کے معروف مفکر نارتھروپ فرائی کا کہنا ہے کہ کسی بھی زبان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے دو زبانوں کا آنا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ زبان جس میں وہ شاعری ہوئی ہے۔ نمبر 2، شاعری کی زبان۔ شاعری کی زبان میں شعری اصطلاحات، شعری روایات، علم بیان، علم بدیع اور شاعری کے امکانات سب کچھ شامل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ شاعری زبان فکر و خیال اور اوزان کے مناسب تال میل سے وجود میں آتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کی کمی بھی کلام کو شاعری کے درجے سے ساقط کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر محض الفاظ کی موزونیت کا نام شاعری ہوتا تو منہ سے ادا ہونے والا ہر موزوں جملہ شاعری کے زمرے میں آتا، اور اگر شاعری کے لیے صرف نازک خیالی کا ہونا شرط ہوتا تو ملا وجہی کی تخیل آفرینی، مولانا محمد حسین آزاد کی خیال آرائی، رجب علی بیگ کی قافیہ پیمائی، مختار مسعود کا لطف بیان اور واصف علی واصف کا حسن تکلم بھی یقیناً شاعری کے درجے میں شمار ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اوزان و بحور اور قافیہ و ردیف سے مزین عبارت حسن خیال سے محرومی کی بنا پر اور ادیبوں کے معجزہ نما افکار اپنی تمام تر لطافت و نزاکت کے باوجود وزن اور بحر سے بے نیازی کے سبب شاعری سے مختلف چیزیں ہیں۔ شروع میں انسان اور تہذیبوں کی طرح ادب بھی سادہ تھا اور اس کا محض ایک ہی رخ تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی نزاکتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کی جہتیں اور حیتیں بھی متعین ہوتی چلی گئیں۔ آج ہم ادب کے دونوں بڑے حصوں نظم و نثر کی دونوں قسموں کو مزید ذیلی اصناف میں تقسیم کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصناف نظم کو عام طور پر دو حیثیتوں سے تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، موضوعاتی لحاظ سے، نمبر 2، حیاتی اعتبار سے۔ موضوعاتی لحاظ سے حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، حجو، غزل، مرثیہ، شعر آشوب، واسوخت، ریختی، تحریف، تضمین، گیت، قافیہ، فخریہ، صحرا اور رخصتی وغیرہ۔ اور حیاتی اعتبار سے مثنوی، رباعی، قطع، مصمت، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، مستزاد، نظم مرہ، آزاد نظم، نثری نظم، سائنٹ، ہائیکو، دوہا، بارہ ماسہ، ماہیہ، نظمانے وغیرہ۔ تیسرا باب، اصناف نظم بلحاظ موضوع۔ حمد۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کرنا کے ہیں۔ اصطلاح میں حمد ایسی نظم، شعر یا اشعار مراد لیے جاتے ہیں جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف یا ثنا بیان کی گئی ہو۔ جدید دور شاعری میں یہ صنف محض تعریف تک محدود نہیں رہی،
بلکہ اب تو اس میں شعراء نے اپنے اپنے انداز میں اللہ باری تعالیٰ کی صفات، عظمت، قدرت، توحید کے رنگا رنگ مضامین بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مغفرت، دعا، طلب اور شکوہ کے نئے نئے اسالیب شامل کر کے اس صنف کا دامن بے حد وسیع کر دیا ہے۔ جہاں تک حمد کے لیے استعمال ہونے والی حیت کا تعلق ہے، شروع میں اس کے لیے مثنوی، رباعی یا مسدس کی حیات استعمال کی گئیں، لیکن رفتہ رفتہ ہر حیت کا سانچہ اس سے فٹ آتا چلا گیا، اور اب یہ غزل، قطع، حتیٰ کہ آزاد نظم کی حیات میں بھی بڑی رغبت اور کامیابی کے ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ عام طور پر مندرجہ ذیل صفات کی حامل حمد کو اچھی اور کامیاب حمد میں شمار کیا جاتا ہے۔ حمد اتنی ہی بااثر ہوگی جتنا شاعر کا خلوص، جذبہ اور عشق خالص اور عاجزانہ ہوگا۔ حمد کی زبان شستہ، پاکیزہ اور بلیغ ہونی چاہیے۔ حمد میں شاعر کا لہجہ مؤدب اور منکسرانہ ہونا چاہیے، جس میں گستاخی کا شائبہ تک نہ ہو، اگر شکوہ بھی ہو تو اس سے محبت کی مہک آتی ہو۔ اللہ پاک کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس لیے حمد اور زندگی میں اس سے ہر ممکن دامن بچانا چاہیے۔ یہ صنف دنیا کی ہر زبان میں اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود وہ زبان یا اس زبان کی شاعری۔ اردو میں بھی ظاہر ہے اس کی تاریخ اردو شاعری جتنی پرانی ہے۔ شاعری کے قدیم دور سے لے کر آج تک تقریباً ہر شاعر کے مجموعہ کلام کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے غیر مسلم شعراء نے بھی اپنی مثنویوں اور شعری مجموعوں کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا ہے۔ حمد کا آغاز بھی اردو شاعری کی طرح دکن سے ہوتا ہے، جہاں دکن کے فرما روا قلی قطب شاہ اور وجہی کے ہاں حمد کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ بعد کے شعراء میں خواجہ میر درد، انیس، غالب، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، حالی، اقبال، امیر مینائی، داغ دہلوی، مولانا ظفر علی خان، باقی صدیقی، منیر نیازی، ساغر صدیقی، یزدانی جالندری، نعیم صدیقی، عارف عبد المتین، آسی کرنالی، تحسین فراقی، جعفر بلوچ، نثار اکبر آبادی، ڈاکٹر خورشید رضوی اور نذیر قیصر وغیرہ کے ہاں حمد کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ چند شعراء کا نمونہ کلام ملاحظہ کیجیے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ میر درد۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ حالی۔ الف بے تے پڑھ کے میں یہ جانا، الف اللہ ہے اور ماں سوا بت۔ اکبر الہ آبادی۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اقبال۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے۔ امیر مینائی۔ یہاں بھی تو وہاں بھی تو، زمیں تیری فلک تیرا، کہیں ہم نے پتہ پایا نہ ہرگز آج تک تیرا۔ داغ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مولانا محمد علی جوہر۔ تو قادر مطلق ہے یہی وصف ہے کیا کم، آگے کرے ایک بندہ ناچیز رقم کیا۔ باقی صدیقی۔ جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں عمر بھر میں نے جو بویا نہیں۔ منیر نیازی۔ میں کب سے ہاتھ میں کاسا لیے کھڑا ہوں نثار، اگر یہ زخم بھی ہوتا تو بھر گیا ہوتا۔ نثار اکبر آبادی۔ بنائے اپنی قدرت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت سے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ ظفر علی خان۔ اور مولانا ظفر علی خان کی درج ذیل حمد بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس حمد کے بیشتر شعر لوگوں کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ خمستان ازل کا ساقی، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے
ہے سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ مناجات۔ مناجات کے لغوی معنی باہم راز و نیاز کہنا کے ہیں، مگر اصطلاح میں مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی و فروتنی ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ حمد اور مناجات میں معنوی طور پر یہ فرق ہے کہ حمد میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، لیکن مناجات میں عام طور پر دعائیہ یا التجائیہ انداز ہوتا ہے، یعنی مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال کی مناجات کا یہ شعر زبان زد خاص و عام ہے: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ علامہ اقبال کی نظم بچے کی دعا تمام طلباء کو ازبر ہے، یہ نظم بھی مناجات ہے۔ اس مناجات کا پہلا اور آخری شعر: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ جعفر بلوچ کی ایک مناجات بعنوان مناجات ببارگاہ قاضی الحاجات ہے، یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے: ہمیں سلیقہ اصلاح حال دے یا رب، شدید پیاس ہے آب زلال دے یا رب، افق افق سے زرافشاں ہو صبح فتح و ظفر، نصیب ملت بیضا اجال دے یا رب۔ مٹا رہے ہیں ہمیں دشمنان دین مل کر، ہمارے سر سے بلائیں یہ ٹال دے یا رب، پھر آئے فیل ابابیل بھیج پھر اپنے، ہمیں بشارت رفع وبال دے یا رب، فنا پذیر ہو باطل ہماری ہیبت سے، ہم اہل دین کو وہ جاہو جلال دے یا رب، کمال سے تو بدل دے ہماری کاہش کو، ہمیں تو نشو و نمائے ہلال دے یا رب، ہو جس سے اور فزوں اعتبار لوح و قلم، ہمیں وہ روشنی حال و قال دے یا رب۔ مولانا ظفر علی خان کی مناجات سے ایک دو شعر ملاحظہ کیجیے: الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پاک و ساتھ ہی آتش نوا کر دے، دیا ہے علم اگر تو نے تو ساتھ اس کے عمل بھی ہو، کہ شرع لیسا للانسانی الا ما سعی کر دے۔ نعت۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کرنا کے ہیں، لیکن اصطلاحاً یہ لفظ مدحت رسول کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ جہاں تک نعت کا تاریخی معاملہ ہے، اس کا آغاز آپ کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک پورے تزک و احتشام کے ساتھ جاری ہے۔ دنیا کی پہلی نعت کا سہرا حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے سر ہے۔ معروف ہے کہ آپ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نہایت گھبرائے ہوئے پسینے میں شرابور گھر تشریف لائے۔ ساری صورتحال معلوم ہونے پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اور ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے نہ صرف آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر ہونے کی بشارت دی، بلکہ 13 اشعار پر مشتمل ایک خوبصورت نعت بھی کہی جو آج بھی محفوظ ہے۔ اس کے بے شمار زبانوں میں منظوم و منثور تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی خواہش پر اسلامی مقاصد کے فروغ اور سیرت طیبہ کے حوالے سے شاعری کی، بلکہ اسی کمال کی بنا پر انہیں منبر رسول پر بیٹھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ پھر حضرت کعب بن زہیر فتح مکہ کے بعد خود چل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساتھ ایک طویل نعتیہ قصیدہ لکھ کر لائے۔ وہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
آپ کو ان کے قبول اسلام کی بے حد خوشی ہوئی، ان کے نعتیہ قصیدے سے متاثر ہو کر اپنی چادر مبارک بھی عنایت کی۔ ان کے علاوہ عربی ادب میں نعت کے حوالے سے مصری شاعر ابو عبید اللہ محمد بن زید المعروف بوسیری کا نام بھی خاصا معتبر ہے۔ بالخصوص ان کا تصنیف کردہ قصیدہ بردہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر قبولیت کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ علاوہ ازیں شیخ سعدی کی، جو کہ فارسی زبان کے شاعر ہیں، یہ نعت بھی زبان زد عام ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جہاں تک فارسی زبان کا تعلق ہے، اس میں بھی نعت کا بڑا وسیع اور وقی ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں شیخ سعدی کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن جامی، امیر خسرو، قدوسی، مرحبا، سیدی، مکی، مدنی، العربی، عرفی، فیضی، بیدل، صائب، عراقی، غالب، شاہ عبدالعزیز دہلوی اور اقبال کے نام نہایت اہم ہیں۔ عربی اور فارسی کی مانند اردو کا دامن بھی اس متبرک صنف سخن کے لیے ہمیشہ کشادہ رہا ہے۔ اردو زبان کا شاید ہی کوئی مسلم شاعر ہو جس نے پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا برملا اظہار نہ کیا ہو، بلکہ بہت سے غیر مسلم شعراء نے بھی اس عظیم ہستی کو اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حمد کی طرح نعت کا آغاز بھی دکن سے ہوتا ہے۔ دکن کے دیگر شعراء نے بھی حسب استطاعت اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ یہی حال شمالی ہندوستان کی اردو شعراء کا بھی ہے۔ ان شعراء میں خواجہ میر درد، محسن کاکوروی، امیر مینائی اور اصغر وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی وہ شاعر ہیں جنہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نعت کے میدان میں بھی کئی جدتیں پیدا کیں۔ ان کی مشہور زمانہ نظم مد و جزر اسلام المعروف بمسدس حالی توصیف پیمبر کے کئی اچھوتے انداز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی نعتیں دلکش اسلوب اور نیا آہنگ لیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کلام میں بھی حب رسول کی سچی اور منفرد تصویر دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان کی نعتیں بھی زبان زد عوام و خواص کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ دیگر نعت گو شعراء میں حفیظ جالندری، احسان دانش، ماہر القادری، احمد رضا بریلوی، محشر رسول نگری، نعیم صدیقی، عبدالعزیز خالد، بہزاد لکھنوی، امین گیلانی، اقبال عظیم، حفیظ طائب، احمد ندیم قاسمی، مظفر وارثی، حافظ لدھیانوی، اعظم چشتی، محمد علی ظہوری، محسن نقوی، صدیق شاہد، جعفر بلوچ، حفیظ الرحمن احسن، یعقوب پرواز اور ڈاکٹر خورشید کے نام بے حد اہم ہیں۔ جدید شعراء میں اختر شمار، شاہین عباس، ارشد نعیم، سعود عثمانی اور شاہد ذکی خوبصورت نعت گوئی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہندو شعراء میں دیا شنکر نسیم، جگن ناتھ آزاد، ہری چند اختر، کالیکا پرشاد، کشن پرشاد سنگھ، سکھ شعراء میں کنور مہندر سنگھ بیدی اور عیسائی شعراء میں نذیر قیصر وغیرہ کے ہاں نعتیہ کلام کی عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ ذیل میں مختلف زمانوں کے چند شعراء کے نعتیہ اشعار کی کچھ مثالیں درج کی جا رہی ہیں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ علامہ اقبال۔ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ حفیظ جالندری۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں
ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی چوکھٹ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظفر علی خان۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ مولانا ماہر القادری۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ حفیظ طائب۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین کو آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ احمد ندیم قاسمی۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اعظم چشتی۔ تیرے پیغام کی جدت نہیں کھلتی اس پر، ایک مدت سے ہے امت کی نگہ زنگ آلود۔ ڈاکٹر خورشید رضوی۔ یہاں تو کوئی بات بھی نہ ڈھنگ سے ادا ہوئی، حضور کی ثنا تو پھر حضور کی ثنا ہوئی۔ اسلم کولسری۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ محمد علی ظہوری۔ جو کوئی طیبہ کو جا رہا ہے، جو کوئی طیبہ سے آ رہا ہے، حکایت جذب و شوق خاص اپنے رنگ میں وہ سنا رہا ہے۔ جعفر بلوچ۔ شاید ہی کوئی طالب علم ہوگا جس نے مولانا حالی کی نعت رسول کے یہ اشعار نہ سنے ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اور مولانا ظفر علی خان کی ایک نعت کے یہ شعر بھی زبان زد خاص و عام ہیں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ منقبت۔ منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری، ہنر یا بڑائی کے ہیں۔ منقبت کی جمع مناقب ہیں۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ اکرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ قدیم اردو شاعری کی روایت رہی ہے کہ خدا اور رسول کے بعد صحابہ اکرام کی شان و فضیلت اور نیکوکاروں کی سیرت و عظمت کے مضامین بیان کیے جاتے تھے۔ اردو زبان کے قدیم شعراء میں سب سے مقدم سلطان قلی قطب شاہ کے کلام میں حمد و نعت کے بعد منقبت کا کافی حصہ شامل ہے۔ بعد ازاں سودا اور میر نے تواتر کے ساتھ مذہبی جوش میں لبریز ہو کر منقبت میں متعدد قصائد لکھے ہیں۔ منقبت کے حوالے سے انشاءاللہ خان انشاء کا نام بھی خاصا اہم ہے، جنہوں نے اس صنف میں زیادہ زور طبع صرف کیا اور خلفائے راشدین کے علاوہ ایک قصیدہ 12 اماموں کی منقبت میں بھی لکھا۔ انشاء نے ایک بے نقط منقبت بھی لکھی جس کا مطلع ہے: ہلاؤ مروحہ آہ سرد کو ہر گام، کہ دل کو آگ لگا کر ہوا ہوا آرام۔ منقبت میں نذیر اکبر آبادی، میر انیس، مرزا دبیر اور مرزا غالب، امیر مینائی، احمد رضا بریلوی، محسن کاکوروی اور جعفر بلوچ کے نام شامل ہیں۔ نذیر اکبر کے کلیات میں حضرت علی کی منقبت،
حضرت علی کا معجزہ، مناقب شیر خدا، مدح پنجتن، نظیر روزہ حضرت سلیم چشتی پر نظر حضرت گرو گنج بخش گرو نانک وغیرہ شامل ہیں، جن کے اقتباس یہاں درج کرنا مشکل ہے۔ البتہ یہاں مرزا غالب کی فی المنقبت سے چند شعر درج کیے جاتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں لکھے گئے ہیں۔ دہر جز جلوائے یکتائی یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بین۔ مظہر فیض خدا جانو دل ختم رسول، قبلہ آل نبی کعبہ ایجاد یقین۔ جلوہ پرداز ہو نقش قدم اس کا جس جا، وہ کف خاک ہے ناموس دو عالم کی امین۔ جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر ممبر، نام نامی کو تیرے ناسیائے عرش نگیں۔ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بریں۔ محسن کاکوروی کی ایک منقبت بعنوان آل و اصحاب خیر الانام سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ ابو بکر لاسانی روزگار، کہ تھا ثانی اسنین یاران غار۔ عمر نام و ناموس آدم آوری، معمائے اسرار پیغمبری۔ سخی جلوہ عثمان عالی مقام، انیس پیمبر علیہ السلام۔ علی شیر یزدان و عالی وقار، ید اللہ اور قبضے میں ذوالفقار۔ بانگ درا میں شامل علامہ اقبال کی دو نظمیں بعنوان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر، جس کا آخری شعر ہے: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ ایسی مناقب ہیں جن کو پڑھ کر روحانی سکون میسر آتا ہے۔ جعفر بلوچ کے کلام کا کچھ حصہ بھی منقبت کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کے مجموعے برسبیل سخن میں حضرت ابوبکر صدیق، سیدی عمر فاروق اعظم، جناب ذوالنورین، باب مدینۃ العلم اور یا حسین کی عنوان سے نظمیں شامل ہیں جو انہوں نے مذہبی جوش و خروش اور جذبے سے سرشار ہو کر لکھی ہیں۔ قصیدہ ادبیات مشرق میں قصیدے کو شہنشاہی اقلیم ادب کی حیثیت حاصل ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی قوت گویائی کی تاریخ، جس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، مگر اس کا گمان کر لینا کہ قصیدہ عربی نیاد اور خالصتاً عربی النسل ہے کچھ غلط نہیں، اور حتمی بات بھی یہ ہے کہ عربی شاعری کی ابتدا بھی قصیدہ ہی سے ہوئی اور اس نے عرب میں نشو و نما پائی اور ترقی کے تمام مدارج طے کرتا ہوا موجودہ قصیدے کی شکل میں متشکل ہوا۔ خود لفظ قصیدہ بھی اسی امر پر دال ہے جو قصد سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی ارادہ کرنا۔ چونکہ اس صنف میں شاعر کچھ خاص مقاصد کے پیش نظر ارادہ جذبات سے معمور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اشعار کہتا ہے، اس لیے صنف کو قصیدہ کہا جانے لگا۔ عرب میں زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے باکمال قصیدہ گو گزرے ہیں، جن میں سے مشت نمونہ از، خرورائے امراء القیس اور عشاء کے نام شامل ہیں۔ ان دونوں شاعروں کا زمانہ لگ بھگ سرور کائنات کے زمانے کا ہے۔ ان میں عشاء کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے کلام کے اس قدر والا و شیدا تھے کہ اس کے اشعار پڑھتے تھے اور وجد کیا کرتے تھے۔ عشاء کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کی مدح کر دیتا تو ممدوح لوگوں میں نہایت سی وقار سمجھا جانے لگتا، اور اگر وہ کسی کی مذمت یا حجو کر دیتا تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا۔ قدیم عرب میں شعراء کی بہت قدر و منزلت تھی۔ مولانا حالی مقدمہ شعر و شاعری میں رقم تراز ہیں۔ عرب میں شاعر قوم کی آبرو سمجھا جاتا تھا۔ جب کسی قبیلے میں کوئی شخص شاعری میں ممتاز ہوتا تو اور قبیلوں کے لوگ اس قبیلے کو آ کر مبارکباد دیتے تھے اور سب مل کر خوشیاں کرتے تھے۔ قبیلے کی عورتیں اپنے بیاہ کے زیور پہن پہن کر آتی تھیں اور فخریہ اشعار گاتی تھیں کہ ہم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جو تمام قبیلے کی ناک رکھنے والا، ان کے نسب اور زبان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں سوق العقاز کے موقع پر
لوگ دور دراز سے کشاں کشاں قصیدہ گو شعراء کو سننے کے لیے جوک در جوک آتے تھے۔ جس کسی شاعر کا قصیدہ اول قرار پاتا اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے جانے کا شرف و اعزاز حاصل ہوتا۔ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت خانہ کعبہ کی دیواروں پر 7 قصائد آویختہ تھے، جن کو تاریخ میں قصائد سبع معلقات کہتے ہیں۔ اسلام کا دور آیا تو عرب شعراء جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا، انہوں نے روایت کے برعکس خدائے عز و جل اور رسالت معاب کی شان مبارکہ میں حمد و نعت کی صورت میں قصائد کہے۔ ان شعراء میں حضرت کعب بن زہیر اور دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت سر فہرست ہیں۔ فارسی قصیدے کا باقاعدہ آغاز رودکی سے، جنہیں حقیقی طور پر فارسی شاعری کا جد امجد تصور کیا جاتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ ساسانی خاندان کے اولو العزم حکمران احمد بن نصر کے دربار میں ملک الشعراء تھا۔ اس نے بادشاہ کی مدح میں خوب قصیدے کہے اور اس صنف کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ بوئے جوئے مولیاں آید ہمیں، یاد یار مہرباں آید ہمیں، اس کی ایک تاریخ ساز قصیدے کا مطلع ہے۔ رودکی کے بعد فارسی شاعری میں فرخی، اسجدی، انسی، سنائی، منو چہری، انوری، خاقانی، عرفی، ظہوری اور نظیری ایسے شعراء ہو گزرے ہیں جو آسمان قصیدہ نگاری کے تابناک ستارے ہیں۔ اردو کے قدیم شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد کا زمانہ ایک ہے، اور یہی وہ قابل ستائش ہستیاں ہیں جنہوں نے ادب کی ناقابل فراموش خدمت کی۔ ان میں سے سودا کا فطری میلان قصیدہ گوئی کی طرف تھا۔ غلام حمدانی مصحفی نے انہیں اردو قصیدہ نگاری کا نقاش اول قرار دیا ہے۔ سودا کے بعد انشا بھی ایک ذہین شاعر تھے اور زبان دانی کے اعتبار سے تاریخ ادب میں اردو میں ان کا ایک مقام ہے، اور ان کے قصائد بھی بڑی دھوم دھام کے ہیں۔ ان کے قصائد میں سے ایک قصیدہ طور الکلام کے عنوان سے ہے، جو بے نقط اور ان کے فن قصیدہ نگاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انشاء کے بعد صنف قصیدہ نگاری کے بڑے نام ذوق، مومن، غالب اور مولانا حالی ہیں۔ فارسی قصیدے کے تتبع میں اردو قصیدہ نگاری میں بھی قصیدے کی پرکھ اور جانچ کے لیے مانوی اور سوری طور پر ایک معیار چلا آ رہا ہے، جس کو اردو شعراء کسوٹی سمجھ کر قصیدہ نگاری کرتے آئے ہیں۔ مانوی معیار کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سوری معیار ہی اصل معیار ہے، جس میں بالعموم 4 چیزیں شامل ہیں: تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ ان سب کی مختصر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تشبیب یہ قصیدے کی تمثیل یا بشمول مطلع قصیدے کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس حصے میں شاعر جذبات محبت یا خوبصورت فطری مناظر کا ذکر کرتا ہے۔ تشبیب کو قصیدے کے کمال کی کسوٹی اور معیار کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ شاعر کی مقدور بھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس حصے میں کوئی ایسی جدت اور ندرت ہو جو دل پر ایسا اثر کرے کہ آدمی تمام قصیدہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ استاد ابراہیم ذوق کے ایک قصیدے کی تشبیب دیکھیے اور الفاظ پر غور کیجیے، ایسا لگتا ہے جیسے شاعر نے موتی ٹانک دیے ہیں۔ تشبیہ، استعارہ اور ثنائے بدائے کا صوت و آہنگ کے ساتھ کیا حسین امتزاج ہے۔ ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی، کدھا کش کی بن آئی، کرتا ہے ہلال ابرو پرخم سے اشارہ، ساقی کو کہ پھر بادے سے کشتی طلائی، ہے عکس فگن جام بلوری سے مئے سرخ، کس رنگ سے ہوں ہاتھ نہ میں کش کے ہنائی، کوندے ہے جو بجلی تو یہ سوجے ہے نشے میں، ساقی نے ہے آتش سے مئے تیز اڑائی، یہ جوش ہے باراں کا کہ افلاک کے نیچے، ہووے نہ ممیز کرائے ناری و مائی۔ گریز اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی چھان پھٹک کے لیے دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ شاعر تشبیب کے آخری شعر کو بنیاد بنا کر بڑی مہارت اور مشاقی کے ساتھ ممدوح کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ تشبیب سے مدح کی طرف آتے ہوئے ربط کلام نہیں ٹوٹتا۔
اس نازک موڑ پر شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ مدح کی طرف اس طرح منعطف ہو جائے جیسے یہ برسبیل تذکرہ ہے، اور سامع یا قاری تشبیب کے فوری بعد مدحیہ اشعار سننے کا مشتاق ہو جائے۔ مثلا استاد ذوق ہی کے ایک اور قصیدے کا گریز ملاحظہ کیجیے۔ اس قصیدے میں جو اکبر شاہ حسانی کی مدح میں لکھا گیا ہے، شاعر نے کس خوبصورتی سے تشبیب سے مدح کا پہلو اختیار کیا ہے۔ بزم خسرو میں چلے بار بدے بزم سخن، سب یہ کہتے ہیں کہ تو نکتہ سرائی میں ہے طاق، تیرے نغمے تیرے مضموں ہیں بشہنائے قلم، دم کشی پر ہے سرے دست کمر بستہ و چاق، زمزمیں مدح کے لکھ اس کی جسے کہتے ہیں سب، نائب ختم رسول ذل خدائے خلاق۔ مدح قصیدے میں گریز کے بعد مدح کو دیکھا جاتا ہے۔ مدح کا آغاز گریز کے بعد ہوتا ہے اور یہی حصہ اصل قصیدہ ہے۔ شاعر تشبیب اور گریز کا تانا بانا اسی حصے کے لیے بنتا ہے۔ اس حصے میں آ کر شاعر کی قوت تخیل کی پرواز کا راز منکشف ہوتا ہے۔ وہ اپنے ممدوح کی خوب تعریف و توصیف کرتا ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت اور چرب زبانی کے دریا بہا دیتا ہے۔ مثلا ملاحظہ کیجیے کہ استاد ابراہیم ذوق ہی نے ایک اور قصیدے میں اپنے ممدوح اکبر شاہ حسانی کے وقار و مرتبہ، جود و سخا اور عدل و انصاف کو کس قدر شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے۔ شاہا نظر کرم کی جس ذرے پر زری ہو، وہ آسماں پہ جا کر خورشید خاوری ہو، یہ آستان دولت ہے سجدہ گاہ عالم، دل کو تیرے عقیدت اورنگ سروری ہو، دارا کو تیرے در تک ہو کس طرح رسائی، درباں جو تیرے در کا کرتا سکندری ہو، ابر کرم سے تیرے کیا دور ہے کہ شاہا، کشت فلک میں پیدا سر سبزی و تری ہو، تیرے سوا جہاں میں کون آج ہے توانا، جو دل کے ناتواں کو دیتا تونگری ہو۔ دعا یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کو دعا دیتا ہے اور اس حصے کا اختتام اپنے ممدوح کی درازی عمر، اس کے اوج اور اقبال کی بقا کی خواہش اور دیگر دعائیہ کلمات سے کرتا ہے۔ جیسے ملاحظہ فرمائیے کہ استاد ذوق نے اپنے ایک قصیدے کا اختتام کتنے دل آویز الفاظ میں کیا ہے۔ بس دعا ہی پہ فقط ختم سخن کرتا ہے، یہ جو ہے ذوق ثنا خاں تیرا اور مداح سگال، جشن ہر سال تیرا ہووے مبارک تجھ کو، رہے جب تک کہ زمانے میں حساب مہوسال۔ حجو کے لغوی معنی برائی کرنا یا کسی کو برا کہنا۔ جن فضائل و مناقب پر قصیدے کی بنیاد قائم ہے انہی کے سلب کرنے کا نام حجو ہے۔ چنانچہ حجو قصیدے کا متضاد لفظ ہے۔ اہل عرب میں جہاں قصیدے کا دستور تھا وہاں حجو بھی کہی جاتی تھی۔ عرب شعراء جب کسی کی مدح کرنے پر آتے تو ممدوح کو آسمان پر چڑھا دیتے تھے، اور جب کسی کی حجو کرنا چاہتے تو اسے زمین پر گرا دیتے تھے۔ لیکن عربوں کے ہاں مدح و ذم کے کچھ اصول تھے جن کی پیروی کرنا لازم سمجھتے تھے۔ وہ حجو میں فحاشی اور بد زبانی نہیں کرتے تھے، مگر حجو فارسی کے راستے اردو میں آ گئی تو اردو شعراء نے عربوں میں مروج تمام اصول بالائے طاق رکھ دیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو حجویں لکھی گئی ہیں ان میں فحاشی اور بد زبانی سے اس قدر کام لیا گیا ہے کہ ان کو مہذب مردوں کی مجلس میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ ابن رشیق اپنی کتاب عمدہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تہمت لگانا اور بد زبانی کرنا تو یہ صرف گالی گلوچ ہے، اور شاعروں نے صرف یہ کیا کہ ان کو موزوں کر دیا۔ اس فیصلے کے مطابق اردو کے بعض شعراء کی حجویں صرف موزوں گالی گلوچ ہیں۔ البتہ مرثیوں میں بعض موقعوں پر جو حریفانہ اشعار آ گئے ہیں تو ان کو بھی حجو کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک جگہ مرزا دبیر لکھتے ہیں، عبد القمر کا تو داغ جگر ہے، میں چاند علی کا ہوں تجھے کچھ بھی خبر ہے، تو کفر ہے میں دین ہوں، میں خیر تو تو شر ہے،
میں مالک فردوس ہوں، تو اہل سقر ہے، تو غول بیاباں میں سلیمان علی ہوں، تو روبا ہے میں شیر نیستان علی ہوں۔ اردو غزلوں میں واعظ، زاہد، محتسب اور شیخ وغیرہ کی شان میں جو اشعار کہے گئے ہیں وہ بھی حجو کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن قدماء، متوسطین اور متاخرین کے دور میں ان میں کافی حد تک فحاشی، ترش روئی اور بدزبانی سے کام لیا جاتا تھا۔ میر و سودا سے لے کر مولانا حالی تک کم و بیش یہی رنگ رہا۔ اساتذہ کی غزلیات میں درج ذیل اشعار ملاحظہ کیجیے، یہ تمام شعر حجویہ ہیں۔ تو شملہ جو رکھتا ہے خر ہے، وگرنہ ضرورت ہے کیا شیخ دم ایک وجب کی۔ میر: ریش کو شملے سے بن باندھے تیرے چھوڑوں ہوں میں، ہاتھ آیا ہے میرے مضمون عالی محتسب۔ سودا: شیخ پر اس کے جرم کا رکھ بوجھ، اور پیا کر حسن شراب کے گھونٹ، پھر وہ جو کہے تو بکنے دے، بڑبڑاتے ہیں لادنے میں اونٹ۔ میر حسن: ہم نے کہا بہت اسے پر نہ ہوا یہ آدمی، زاہد خشک بھی کوئی سخت خر دماغ ہے۔ درد: کی ہے زاہد نے آپ دنیا ترک، یا مقدر میں اس کے تھی ہی نہیں۔ اسماعیل میرٹھی: اپنی جیبوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار، ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت، دیکھیے شیخ مصور سے کھینچے یا نہ کھینچے صورت، اور آپ سے بے عیب بشر کی صورت۔ واعظ و آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت۔ کیا خبر زاہد قانے کو کہ کیا چیز ہے حرص، اس نے دیکھی ہی نہیں کیسہ زر کی صورت۔ حالی: گھر میں برکت ہے مگر فیض ہے جاری شب و روز، کچھ سے ہی شیخ مگر ہے بخدا ایک ہی شخص۔ حالی: تو بھی کھانے میں نہیں محتاط، ہم کریں پینے میں کیوں پھر احتیاط۔ حالی: جس طرح قصیدہ گوئی میں میرزا محمد رفیع سودا کا درجہ سب قصیدہ نگاروں پر فائق ہے، اسی طرح وہ حجو کہنے میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب کسی کی حجو کرنے پر آتے تھے تو اس شخص کا جینا دوبھر ہو جاتا تھا۔ آزاد نے سودا کی حجو کے حوالے سے آب حیات میں لکھا ہے: گرمی اور مزاج کی تیزی بجلی کا حکم رکھتی تھی، اور اس شدت کے ساتھ کہ نہ کوئی انعام اسے بچا سکتا تھا، نہ کوئی خطرہ اسے برباد کر سکتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ذرا سی ناراضی میں بے اختیار ہو جاتے تھے، کچھ اور بس نہ چلتا تھا تو جھٹ ایک حجو کا طور مار تیار کر دیتے تھے۔ غنچہ نامی ان کا ایک غلام تھا، ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور ساتھ قلمدان لیے پھرتا تھا۔ جب کسی سے بگڑتے تو فوراً پکارتے: ارے غنچہ لا تو قلمدان، ذرا اس کی تو خیر لوں، یہ مجھے سمجھا کیا ہے۔ پھر شرم کی آنکھیں بند، بے حیائی کا منہ کھول کر وہ بے نقط سناتے کہ شیطان بھی امان مانگے۔ اس اعتبار سے سودا خاص کیا اور عوام کیا کسی کو بھی نہ بخشتے تھے۔ سودا کے اردو کلیات میں کچھ حجویں شامل ہیں جو انہوں نے میر زاہق فدوی لاہوری، مرزا فاخر مکین، مولوی ندرت اور سیدی فولاد خاں کوتوال وغیرہ کے بارے میں کہی ہیں۔ سنا ہے فدوی لاہوری کے خلاف ایک بے نقط حجو بھی لکھی تھی جو ان کے دستیاب کلیات میں شامل نہیں، شاید دست برد زمانہ سے محفوظ نہیں رہی۔ اردو شعری ادب میں بعض شاعر ایسے بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بدخواہوں کی خوب خبر لی ہے۔ ان میں سے کچھ شاعروں کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ نامور شاعروں میں سے جرت، مصحفی ذوق بھی ایسے شاعر ہیں جن کے آپس کے مناقشوں کا تفصیلی ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک عرصہ پہلے نقوش نے ایک ضخیم ادبی مارکے نمبر شائع کیا تھا، اس حوالے سے وہ بھی خاصے کی چیز ہے۔ مشہور ہے کہ جوش ملیح آبادی ایک دفعہ کراچی کے کمشنر ہاشم رضا زیدی سے ناراض ہوئے تو یہ شعر لکھا: زیدی میں سارے حرف ہیں شامل یزید کے، ہاشم رضا میں شمر ہے پورا چھپا ہوا۔
جدید دور میں معدود چند شاعروں نے اس طرف توجہ دی ہے، جن میں قادر الکلام شاعر جعفر بلوچ 1947 تا 2007 اس کی عمدہ مثال ہیں۔ ان کی درج ذیل حجم ملاحظہ کیجیے: جب سے اے تحسین فراقی تیرے سپرد ہوا، عبد الماجد دریا بادی دریا برد ہوا۔ عیاں یہ بات تیری ایک ایک کلی سے ہے کہ تو جمال سے اجمل نہیں جمل سے ہے۔ جس سے بڑھتا ہے آدمی کا وقار، ایسے اوصاف سے میں عاری ہوں۔ روز مجھ کو بخار چڑھتا ہے، اس میں کیا شک ہے میں بخاری ہوں۔ جعفر بلوچ۔